بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ہم اس وقت دنیا کے بہت زیادہ قیمتی ایام میں داخل ہونے والے ہیں۔ بنیادی طور پر رمضان کا مہینہ بہت زیادہ خیرات، برکات، رحمتوں، فضیلتوں کا مہینہ ہے، جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام اور آپ کا خاص طور پر اس کے لیے تیاری بتاتی ہے کہ یہ مہینہ انتہائی اعلیٰ اور عرفہ مہینہ ہے، جس میں فرائض، نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا 70 فرائض کے برابر ملتا ہے۔ لیکن اس مہینے کا آخری عشرہ جو ہے وہ سب سے زیادہ بابرکت اور سب سے زیادہ اہم ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی تو پوری زندگی عبادت اور اس میں پھر رمضان میں مزید اہتمام اور اہتمام، لیکن آخری عشرے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات یکسر تبدیل ہو جاتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1175، فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں وہ محنت کرتے تھے، وہ اجتہاد کرتے تھے، وہ جد و جہد کرتے تھے عبادات میں کہ جو آپ کسی اور موسم میں نہیں کرتے، یعنی پہلے عشرے میں بھی نہیں کرتے، دوسرے بھی نہیں کرتے، تیسرے میں بہت زیادہ اجتہاد کرتے، کوشش کرتے، محنت کرتے، یہاں تک کہ آپ پوری رات جاگ کر گزارتے، یعنی عبادت کرتے، جس کی وضاحت دوسری حدیث میں یوں ہے کہ صحیحین کی روایت ہے، جس کے راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جب عشرہ داخل ہونے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ، یعنی اپنا ازار بند ٹائٹ کرتے، کس لیتے۔ یہ دراصل اس بات سے عبارت ہے، کنایہ ہے کہ انسان جب کوئی مشقت والا کام، کوئی اہم کام کرنے لگتا ہے تو ذرا ازار بند کو ٹائٹ کرتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ اس بات سے کنایہ ہے کہ آخری عشرے میں کان یعتزل النساء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتے، یعنی رات جاگ کر گزارتے، عورتوں کے پاس نہ جاتے، رات پوری عبادت میں گزارتے۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عشرے کے لیے اہتمام اور اس عشرے کے استقبال کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس شوق کے ساتھ، کس لگن کے ساتھ اس عشرے کا استقبال کرتے تھے اور اس عشرے میں داخل ہوتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے مسند امام احمد میں، جسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہی روایت کیا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخلط العشرین بصلاۃ وصوم ونوم فاذا کان العشر شمر وشد المئزر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے 2 عشروں میں یعنی اس میں آپ کھاتے پیتے تھے، سوتے تھے، اسی طرح عبادت بھی کرتے تھے، یعنی مخلوط اعمال کرتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے چڑھاتے اور پوری جد و جہد کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اپنا ازار بند ٹائٹ کرتے اور عبادت کرتے، یعنی پوری رات جاگ کر گزارتے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ قدردان جو ہے وہ چیزوں کی قدر کو جانتے ہیں، سونار جو ہے وہ سونے کی اور ہیرے کی قدر کو جانتا ہے، اسی طرح اہل علم، اہل بصیرت، اہل عقل، اہل سمجھ، علماء کی، حفاظ کی قدر کو جانتے ہیں، کیونکہ
جس کے اندر جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے وہ اسی انداز میں اس کو لیتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے۔ چونکہ یہ عشرہ اتنا ہی اہتمام اور فضیلت والا ہے، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اب چونکہ آخری عشرہ بالکل ہی دروازے پر ہے، داخل ہونے والا ہے، ہم سب کو، مرد عورتوں کو، چھوٹے بڑوں کو، جیسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان عادت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ پوری رات جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، صرف خود نہیں، اپنی فکر نہیں کرتے بلکہ گھر والوں کی بھی فکر کرتے تھے، ان کو بھی جگاتے تھے، ان کو بھی اعمال میں شامل کرتے تھے۔ تو اس لیے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس حدیث کی روشنی میں گھر کا ہر بڑا فرد، باپ، دادا، جو بھی ہے، ماں، وہ اپنے بچوں کو آخری عشرے کے حوالے سے ان کے معمولات ابھی سے طے کرے، اور عبادت اور ذکر اور تلاوت اور اسی طرح نیک کاموں میں ان کو مصروف رکھے، اور اسی طرح ڈرامے بازی اور فضول وقت ضائع کرنے، گپ شپ سے ان کو سائڈ کرے، ان کو بچائے۔ یہ ہر بڑے کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے ہر بڑے کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عشرے سے صحیح طور پر اچھے طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔